حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بھی مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے، جسے چاہے آقا جنت عطا فرما دیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام متقی کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجمع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ بار ہیں، اور غزوہ تبوک مسجد نبوی کے اندر، اب غزوے کے اندر جانا بھی ہے اور کفار کو سبق سکھانا بھی ہے، زاد راہ چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، اور سامان ضرب و حرب بھی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے پاس بظاہر اسباب نہیں ہیں۔ مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک لشکر اسلام کی تیاری ہے، اس کے لیے کون بندہ ہے جو تعاون کرے گا؟ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے سونے کی 10,000 اشرفیاں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ ایسے وقت میں جب کھانے کی اشیاء کم ہوں، ایسے وقت میں جب سامان کی قلت ہو، ایسے وقت میں کہ بظاہر اہل اسلام بہت کمزور نحیف و ناتواں ہوں، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی، اسلام کی، حضور کے مشن کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اتنا بڑا عطیہ پیش کرنا اور اتنا بڑا تحفہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آ کر کے حاضر کر دینا، حضور خوش ہو گئے۔ اور خوش ہونے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے الفاظ میں وَيَدْعُو لَهُ وَيَقُولُ، حضور نے دعا بھی کی اور دعا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت و بخشش فرما دی ہے، تیری مغفرت و بخشش فرما دی ہے۔ کس چیز کی؟ ما اسررت وما اعلنت وما اخفیت، تو نے اعلانیہ اگر کوئی غلطی کی ہو وہ بھی معاف ہو گئی، تو نے چھپ کے کوئی غلطی کی ہو وہ بھی معاف ہو گئی، تو نے پوشیدہ کوئی غلطی کی ہو وہ بھی معاف ہو گئی۔ وما ہوا کائن الا ان تقوم الساعہ، اے عثمان قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے اللہ نے سارے معاف فرما دیے ہیں۔ سارے گناہ یعنی گزشتہ تو ہوئے ہی ہے، آئندہ گناہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاف ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا عطیہ جب اسلام کے لیے، دین کے لیے، حضور کے مشن کے لیے اور ایک غزوے کے لیے جب اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاون کیا اور ارشاد فرمایا آج کے بعد کیسا بھی تو عثمان عمل کر لے، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا محبوب بھی تجھ سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ اور اس کے رضا، اللہ اور اس کے رسول کے رضا عثمان تجھے حاصل ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ گناہ بھی معاف، آئندہ گناہ بھی معاف، اعلانیہ گناہ بھی معاف اور چھپے ہوئے گناہ بھی معاف، جتنے گناہ ہوئے عام معافی عثمان تجھے مل گئی ہے۔ لیکن حضرت عثمان یہ بھی ذہن میں رہے، اور آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح اور ان کی سیرت کا ایک چیپٹر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ حدیث بھی کنز العمال کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں اشترى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنۃ مرتین۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ کتنی مرتبہ؟ بولو کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ اب آج کے دور میں تو یہ موبائل ایسی چیز ہے جو ہر جیب میں ہے، باقی کوئی چیز ہو کہ نہ ہو لیکن یہ ایک ایسا ڈبہ ہے جو ہر جیب میں آرام سے دستیاب ہے۔ مجھے بتائیے بظاہر اس موبائل کا مالک کون ہے؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں ہوں۔
اب یہ موبائل میں کسی کو بیچ سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے اختیار؟ اگر کسی دوسرے کے جیب کے اندر ہو تو دوسرے کا موبائل میں بیچ سکتا ہوں؟ نہیں بیچ سکتا۔ جس کا جو مالک ہوگا وہی مالک اپنی چیز بیچے گا، دوسرا نہیں بیچ سکتا ہے۔ آئے ہائے، حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ کالا اشترا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنت مرتین، حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بھی مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے، جسے چاہے آقا جنت عطا فرما دیں، جسے چاہے جنت عطا فرما دیں۔ اور حضور نے بیچی، جس کو چاہیں بیچے، کیونکہ مالک ہیں، جنت کے مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، کیونکہ موبائل کا مجازی مالک تو میں ہوں، لیکن اس کا بھی حقیقی مالک، بولو حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ کتاب بظاہر اس کی یہ میری ملکیت میں ہے، لیکن اس کا بھی حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہمارا اپنا گھر ہے، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، لیکن اس کا بھی حقیقی مالک اللہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ عارضی ہیں، حقیقی حکومت اللہ کی ہے۔ بلا شبہ جس طریقے سے ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑی بڑی چیزوں کا مالک بنایا ہے، بڑی بڑی چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ اور جب مالک ہو جاتا ہے تو مالک کو یہ اختیار رہتا ہے کہ مالک دے بھی سکتا ہے، مالک واپس لے بھی سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت کا مالک بنایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام جسے چاہیں خدا کی جنت کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بھی بنایا ہے۔ تو یہ دو مرتبہ کیسے خریدی؟ اگلی حدیث کے اندر اس کی تشریح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، باقی اصحاب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو مدینہ منورہ کے جو اکثر کنویں تھے جس سے پانی نکلتا تھا، تو اس میں سے کھاری پانی نکلتا تھا جو پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی کئی جگہ پہ اس طرح کا پانی ہے جو پیا نہیں جاتا اور آدمی پی نہیں سکتا۔ ایک کنواں ایسا تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، اور بیر روما ایک شخص کے قبضے میں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کنویں کے مالک کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کنواں تو مجھے جنت کے بدلے میں دے دے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں دے دے۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے میرا، اور اس کنویں کے علاوہ میرے پاس پراپرٹی کوئی نہیں، میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہی بات ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے سن لیا۔ سننے کے بعد اس کے کنویں کے مالک کو سائڈ کیا، اور سائڈ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، چل تو کتنے پیسے لے گا؟ تو آج سے 1450 سال پہلے حدیث کے الفاظ ہیں کہ 33,000 درہم، 33,000 درہم کے اندر انہوں نے وہ کنواں خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آ کر کے حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بیر روما، اس کو اگر میں خرید کر کے مسلمانوں کے اوپر صدقہ کر دوں اور مسلمانوں پہ اگر وقف کر دوں، جو چاہے پانی پیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل اسی بشارت کا میرے عثمان تو بھی مستحق ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے اسے خرید لیا، خرید لینے کے بعد میں نے سارے مسلمانوں پر اسے وقف کر دیا ہے، اب جو چاہے اس کو میں سے پانی پی سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان آج تو نے مجھ سے جنت خرید لی، آج تو نے مجھ سے جنت خرید لی۔ یعنی
غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ارشاد فرمایا عثمان آج تو نے جنت خرید لی ہے، اور بیر روما خریدنے کے موقع پہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان آج تو نے جنت خرید لی ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا عثمان تو نے مجھ سے جنت خرید لی ہے۔